بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونڈی ضلع نواب شاہ تحصیل پنڈ ایدھن سے 15 میل دور ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں مرزائیوں نے چیلنج کیا کہ ہم مسلمانوں سے مناظرہ کریں گے۔ مولانا لال حسین اختر وہاں پہنچے، سندھ کے تمام بڑے علماء وہاں پہنچے، ہزاروں کا مجمع ہو گیا۔ مولانا لال حسین اختر نے اپنی پہلی ٹرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ میں آج ثابت کروں گا کہ مرزا جھوٹا تھا، کذاب تھا، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، الہام بھی جھوٹے تھے، وحی بھی جھوٹی تھی، پیش گوئیاں بھی جھوٹی تھیں، وہ بھی جھوٹا تھا، اس کی تمام کتابیں بھی جھوٹی تھیں۔ جو مرزائی مقابلہ میں تھا اس کا نام عبدالحق تھا۔ اس بدبخت کی وہاں پر چونکہ زمین تھی، بہت سارے اس کے مزار تھے۔ مرزائیوں کی ایک بستی تھی، وہ بندوقوں کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں ثابت کروں گا کہ محمد ایسا تھا، نعوذ باللہ۔ اس نے جو الفاظ کہے مسلمان جذبات میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف بندوقیں تھیں، کچھ حالات ایسے تھے، پولیس بھی تھی۔ بات ٹل گئی، لڑائی نہ ہوئی، مسلمان پریشان ہوئے، مرزائی چلے گئے۔ مناظرہ پر ختم ہوا کہ یہ جملہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ معافی مانگے، ہمیں اس نے چھری سے ذبح کر دیا ہے، مسلمان بے غیرت نہیں ہیں، یہ جملے اتنے سنگین ہیں کہ ہمیں موت آ جاتی۔ مسلمان روتے ہوئے گئے۔ حاجی ہانک کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو سر پکڑ لیا، میں روتا رہا۔ یہ بات ساری بستی میں پھیل گئی کہ عبدالحق نے اتنی گستاخی اور اتنی زبان درازی کی ہے، اتنی بے ادبی کی ہے، اتنی بکواس کی ہے۔ ہر مرد کی زبان پر یہی بات تھی۔ حاجی مانگ کہتے ہیں کہ میں گھر میں آیا تو میرا گھر بدلا ہوا تھا، میری بچیاں رو رہی تھیں، میری بیوی کا رخ ایک طرف تھا۔ میں نے پانی مانگا، بیوی نے نہ دیا۔ میں نے بیوی سے کہا پانی دو، وہ بات ہی نہ کرے۔ اندر سے کنڈی مار کر کہنے لگی مانگ تیری سفید داڑھی، اس سال تو حج کر کے آیا ہے، گنبد خضرا پر تو روتا تھا، مجھے ساتھ لے گیا تھا، تو نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ جملہ سنا اور زندہ واپس آ گیا۔ تجھے اللہ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ میں تیری بیوی نہیں ہوں، مجھے اجازت دے دے، میں میکے جا رہی ہوں۔ یہ بیٹیاں تیری بیٹیاں نہیں ہیں، میری بیٹیاں تجھے ابا نہیں کہیں گی۔ بیوی نے کہا مصطفیٰ کے خلاف یہ سن کر تو زندہ لوٹ آیا، مر کیوں نہیں گیا؟ حاجی مانگ کہتے ہیں اس جملے نے میرے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھر دی، مجھے کرنٹ سا لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سارا نقشہ میرے سامنے آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے جوش مارا، میں پھر بے خود ہو گیا۔ میں نے کلہاڑی اٹھائی اور اس مرزائی عبدالحق کی طرف چل پڑا۔ دل میں فیصلہ کر لیا کہ یا گستاخ آج بھونکنے والا کتا زندہ رہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق جان دے گا۔ سیدھا گیا، عبدالحق پھر رہا تھا۔ اس کو خیال بھی نہ آیا کہ یہ بوڑھا مجھے کچھ کہے گا۔ 50 سال حاجی مانگ کی عمر تھی، سفید داڑھی تھی۔ عبدالحق کو قریب جا کر کہا او گستاخ، او مرزائی کتے، او مرتد، آج تیرا آخری دن ہے، تو بچ نہیں پائے گا، تگڑا ہو جا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق تیرے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھی تو دوڑنے لگا، پاؤں میں ڈیلا اٹکا تو منہ کے بل گرا، ڈیلا نہیں اٹکا تھا، قدرت نے دھکا دیا۔ مانگ پاس پہنچ گیا، مانگ نے کلہاڑی کے وار کرنے شروع کر دیے۔ مانگ نے اس کو جوتے سے سیدھا کیا، مانگ نے اس کے سینے پر کلہاڑیاں ماری۔ مانگ زور سے وہاں کہتا رہا کہ اس سینے میں نبی کا کینہ ہے۔ پھر مانگ نے دماغ پر کلہاڑی ماری اور کہا تیرا دماغ خراب تھا۔ زبان کو پکڑ کر کلہاڑی سے کاٹا اور کہا یہ بھونکتی تھی۔ پھر انگلی کو لکڑی پر رکھ کر کاٹا اور کہا جب تو نے گستاخی کی تھی تو انگلی مدینے کی طرف اٹھائی، میں اس انگلی کو کاٹ دوں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گی۔ حاجی مانگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ختم کیا، میرے کپڑے اس کے خون سے خون آلودہ ہو گئے، پلید خون سے، مرتد کے خون سے نفرت آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی۔ میں سیدھا تھانے چلا گیا۔ تھانے دار نے مجھے دیکھا کہ سر پر پگڑی نہیں، ہاتھ میں کلہاڑی ہے، کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ تھانے دار مجھے جانتا تھا، میں شریف آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔
میں کبھی کبھی مسجد میں اذان بھی دیتا تھا۔ تھانے دار نے کہا ماں خیر ہے؟ میں نے کہا کل جس کتے نے، جس مرتد نے، جس گستاخ نے گستاخی کی تھی، الحمدللہ آج وہ زبان خاموش ہو چکی ہے۔ اس کے خون کو کتے چاٹ رہے ہیں۔ مجھے ہتھکڑی لگاؤ، مجھے گرفتار کرو۔ تھانے دار خود کانپنے لگا، رونے لگا، اپنی ٹوپی اتار کر میرے پاؤں میں ڈال دی، کہنے لگا میں تجھے گرفتار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں گا۔ پولیس والے دوڑ دوڑ کر حاجی ماں کے لیے دودھ لا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہتے ہیں ہم سے وہ کارنامہ نہ ہو سکا جو ایک بوڑھے نے کر دیا ہے۔ حاجی مانگ ہم تجھے مجرم کہیں یا محمد کا عاشق کہیں، ہم تجھے ہتھکڑی لگا کر کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو جائیں۔ میں حکومت کو پٹی اتار کر دے دوں گا، مگر تجھے گرفتار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ میں اوپر اطلاع دیتا ہوں مالک تو میرا مہمان ہے، تو قاتل نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی ماں کہتے ہیں کہ انہوں نے میری بڑی خدمت کی، سکھر پولیس کو اطلاع دی، وہ بھی آئے، میرے قریب کوئی نہ آیا، مجھے کہا کار میں بیٹھ جاؤ۔ واپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے ہم عورتوں کو پکڑتے ہیں، آج تک ہم نے ڈاکو پکڑے، آج تک ہم نے چور پکڑے ہیں، آج اس کو لے جا رہے ہیں جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ میں سکھر جیل میں گیا تو تمام مجرم اکٹھے ہو گئے، دیکھ کر رونے لگ پڑے، کوئی کہنے لگا میں نے ماں کو قتل کیا، دوسرے نے کہا میں نے بہن کو قتل کیا، ایک نے کہا میں نے باپ کو قتل کیا۔ مالک تیری قسمت کا کیا کہنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو قتل کر کے آیا ہے۔ رونے لگے، کہنے لگے جیل تو یہ ہے کہ جس سے اللہ بھی راضی ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی دودھ لا رہا ہے، کوئی فروٹ لا رہا ہے۔ پتہ چلا تو محمد علی جلندری وہاں پہنچے، مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی وہاں پہنچے۔ قاضی صاحب روتے رہے، فرمایا ہم تیری زیارت کے لیے آئے ہیں۔ میں مولانا عبدالشکور دین پوری خود وہاں پہنچا۔ مولانا امروٹی وہاں پہنچے، کراچی سے لاہور تک اس کو لوگ دیکھنے آئے، جس نے اپنے بڑھاپے میں جوانی دکھائی تھی۔ ماں کہتے ہیں کہ رات کو میں کوٹڑی میں سویا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قربانی کا پیغام پہنچ چکا ہے، مالک نہ گھبرا، وکیل نہ کرنا، وکالت میں محمد خود کروں گا۔ حاجی مانگ تیری غیرت محمد کو پسند آ گئی، میں نبی تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، تو نے ساری زندگی میں جو کارنامہ کیا ہے، فرشتے بھی اس پر رشک کر رہے ہیں۔ مقدمہ ہوا، لندن تک کے وکیل آئے، پورا ارب و چناب نگر جھونک دیا گیا، پیسوں کے انبار لگ گئے، سارے قادیانی جمع ہوئے، ادھر وکالت محمد نے کی، بیانات ہوئے، وکیلوں نے کہا کہ آپ یہ بیان دے دیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ مالک نے کھڑے ہو کر کہا میں نے یہ کام کیا ہے، یہ کلہاڑی اب بھی موجود ہے، جو بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس پر میں یہی کارروائی کروں گا۔ 3 سالہ مقدمہ چلا، جج نے فیصلہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، نبی کا عاشق، پیغمبر کا امتی، محمد عربی کا دیوانہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ جب عبدالحق نے نبی کی گستاخی کی تو حاجی مانگ دیوانہ بن گیا، حاجی مانگ کی عقل ٹھکانے نہ رہی، حاجی آپے سے باہر ہو گیا، اس نے اس وقت تک قتل کیا جب اس کی عقل ٹھکانے نہیں تھی، جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو اس پر قانون لاگو نہیں ہوتا، یہ نبی کا دیوانہ ہے، میں دیوانے پر کوئی قانون لاگو نہیں کرتا، اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا ہے، اور مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی قسم مارکس زندہ رہا، ان میں پھرتا رہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نگاہ ڈال دی ہے کہ آج تک بندوقوں والے اس کا بال بیکا نہیں کر سکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی غلامی آج بھی حفاظت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی مانگ 70-80 سال کا اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حوض کوثر سے نہا کر آیا ہے۔ یہ سندھ کا واقعہ ہے، میں جب بھی اس علاقے میں جاتا ہوں اس کو بلاتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں،
روتا رہتا ہوں، مجھے کہتا ہے دین پوری میری طرف کیوں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا میں ان آنکھوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، کرونڈی پنڈ ایدھن سے 15 کلومیٹر دور ہے۔ مانک وہاں رہتا ہے، اس کو دور سے دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے اس بستی میں کوئی اتنا حسین نہیں جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ چکی ہے۔ خدا کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خون ٹپکتا ہے۔ 70 سال کی عمر ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حوض کوثر سے پانی پی کر نکلا ہے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ 8 دفعہ جیل میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ ہر 8ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی۔ آپ تسلی دیتے تھے کہ مانگ گھبرانا نہ، محمد تیری وکالت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، ایک مسلمان کے لیے عاشق مصطفیٰ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اپنے نبی کے لیے جان، مال، وقت، ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔